शैतान कहते हैं जन्नत के दरवाजे खुले हुए, जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, लेकिन सारे इंसान न झूठ से कर रहे हैं, न गीबत से कर रहे हैं, न लड़ाई से कर रहे हैं, न हलाल तमीज कर रहे हैं। क्या मामला है? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہمارا شروع رمضان سے فضائل رمضان پر بات چیت کا آغاز ہوا اور کچھ چیزیں پہلی نشست کے اندر ہم نے عرض کی۔ آج اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ رمضان کے بارے میں کہ دو الفاظ ہیں، ایک لفظ صوم ہے اور ایک لفظ رمضان ہے، دو الفاظ ہیں۔ صوم کتب علیکم الصیام اور رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ دو چیزوں کا ذکر آیا، ایک آیا کہ آپ پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور دوسری آیت کریمہ کے اندر کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ اب دیکھ لیجئے کہ اللہ رب کائنات نے تمام ماہ و سال، لمحات، گھنٹے، ہر چیز پیدا کی ہے، لیکن ان میں سے بعض کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے۔ جس طریقے سے پورے سال کے اندر اللہ نے رمضان کو ایک عظمت عطا فرمائی، ایک احترام عطا فرمایا، اسی طریقے سے جہاں کتابوں کا ذکر آیا وہاں قرآن مجید کو سب کتابوں کا سردار بنایا، اسے عظمت عطا فرمائی۔ تو پھر یہاں پر جا کر رمضان کے ماہ کے اندر قرآن اور رمضان کی نسبت کو جوڑا کہ ہم نے قرآن کو بھی رمضان کے اندر اتارا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صوم کے معنی ہوتے ہیں رک جانے کے، اور رمض یرمض یہاں شدت کے آنے سے معنی آتے ہیں، بڑھنے کے معنی آتے ہیں۔ یہ دو الگ الگ معنی ہیں کہ صوم کے اندر رکنا کس سے ہے اور رمضان کے اندر کون سی شدت ہے، کیا چیز بڑھ رہی ہے، اس بارے میں بات کرنی ہے۔ صوم کے معنی رکنے کے ہیں، وہ انسان رک جائے، لا یعنی گفتگو سے رک جائے، غیبت سے رک جائے، جھوٹ سے رک جائے، غلط کاموں سے رک جائے اور اللہ کا فرما بردار بن جائے، یہ رکنے کے معنی آتے ہیں۔ اور دیکھا بھی یہی جاتا ہے کہ رمضان آتے ہی ہر انسان اللہ رب کائنات کی رضا کی تلاش میں پڑ جاتا ہے اور اسے خوشنودی کے اندر لگا ہوتا ہے، اور پھر وہی جو بات ہے قرآن کہتا ہے کہ لعلکم تتقون، تقوی آپ کو نصیب ہوگا۔ اور تقوی کیا چیز ہے؟ وہی صفت ہے جس کے اندر اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ انسان نیکی کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اس خوبی کو عام کرتا جا رہا ہے، کہیں وہ ذکر کر رہا ہے، کہیں تلاوت کر رہا ہے، تو یہ خوبی پیدا ہو رہی ہے، تو لعلکم تتقون کی بات آ رہی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو یا معنی یہ ہے کہ آج ایمان والوں کو رک جانا ہے، سال بھر نہیں رک سکے، 11 مہینے ہم سے غلطیاں بھی ہوئیں، کوتاہیاں بھی ہوئی، جھوٹ بھی نکل گیا اور اسی طریقے سے غیبت بھی ہو گئی۔ حالانکہ بڑے جرائم میں یہ جھوٹ بولنا، یہ غیبت کرنا سب سے کبیرہ گناہ ہے اور جرم ہے، لیکن ان جرموں سے ہم باز نہیں آتے ہیں۔ وہ یہاں عام بھی ہیں اور خواص بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں اور جہلا کا جو طبقہ ہے وہ سارے اس کے اندر سب ملوث ہیں۔ اللہ سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو روزہ آ کر ہمیں دعوت یہ دے رہا ہے کہ دیکھو اگر 11 مہینے آپ سے غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، اب جو اللہ کے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، سراپا رحمت بنا دیا گیا اس رمضان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پر جو رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ رب کائنات یہاں رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور ایمان والوں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جہاں دوسری حدیث کے اندر ہے کہ ایمان والے کی ہر روز ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، رمضان کے ہر دن ایمان والے کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو رب کائنات ہمیں اللہ سے مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور استغفار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو صوم کے معنی یہ ہوئے کہ میں اور آپ جھوٹ سے بھی رکیں، غیبت سے بھی رکیں، غلط کاموں سے بھی رکیں، لوگوں کے حقوق کھانے سے بھی رکیں اور ہر غلط کام سے رک جائیں، تاکہ 11 ماہ جو آنے والے ہیں اس کے اندر اللہ کے فرمانبردار بندے بن کر چلے۔ اور دوسرا رمض یرمض، یہ جو رمضان ہے جس کے شدت کے معنی آتے ہیں، بڑھنے کے معنی آتے ہیں کہ ہمارے گناہ بڑھ گئے ہیں،
ہمارے گناہوں کے اندر شدت آ گئی ہے، گرمائش آ گئی ہے۔ جہنم کی آگ کے اندر گرمائش ہے، سختی ہے، وہ جل چکی ہے، وہ گرم ہو چکی ہے۔ اب اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رب کائنات نے رمضان کا ماہ سائے فگن کیا کہ اس کے اندر اہل ایمان جب اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو ترک کر دیتے ہیں اور اللہ کے رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور شام کے وقت کیا کہتے ہیں کہ وہ تلاوت اور وہ قرآن مجید کے سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہاں اللہ رب کائنات ایمان والوں کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث جو میں نے پڑھی ہے کہ من صام ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اللہ رب کائنات ایمان کی حلاوت مٹھاس ہر انسان کو نصیب فرمائے۔ انسان کا نفس اور شیطان انسان کا دشمن ہے، اور نفس کیا چیز ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلحت الجسد كلها واذا فسدت فسدت الجسد كلها۔ آنکھ دل کے اندر ایک لوترا ہے، الا وهي قلب، وہ تمہارا دل ہے جس کے اندر آپ کو، جس کو نفس بولتے ہیں، یہ انسان کو خواہشات کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، اور جب اس کے اندر اصلاح آتی ہے تو اللہ کی تابعداری کی طرف بھی انسان جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی طرف بھی جاتا ہے، نبی کی سنتو کے احیا کی طرف بھی جاتا ہے، دین متین کو عام کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں تب ہے جب انسان کو اللہ رب کائنات اچھا دل عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا صلحت صلحت الجسد كلها، جب یہ دل صحیح ہوتا ہے تو پورے کا پورا انسان کا جسم صحیح ہوتا ہے اور صحیح کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مقصد یہ ہوا کہ جب یہ دل صحیح ہوگا، انسان ایمان والے کام کرے گا، اعمال کرے گا، اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو زندگی میں لانے کی کوشش کرے گا، ہر برے فعل سے رکنے کی کوشش کرے گا، اور اس دین کو پھیلانے کی کوشش کرے گا۔ اور جب اس کے اندر فساد آ جائے گا تو وہاں پھر انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہو جائے گی، بہیمیت آ جائے گی۔ اور آپ نے دیکھا چوپایوں کے اندر کوئی اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی ہے، کسی حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی ہے، اپنے پرائے کی تمیز نہیں ہوتی ہے، معاشرے کی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ واحد اللہ نے اس انسان کو بنایا، اور اس انسان کو پھر یہ ایک ریفریشر کورس کہ آپ نے 30 دن روزے رکھنے، اور 30 دن کے بارے میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، آپ ایک نیکی لے کر آئیں گے، اللہ اعلان فرما رہے ہیں میں 10 نیکیاں آپ کو عطا فرماؤں گا۔ اور پھر 10 نیکیاں گویا کہ اللہ رب کائنات کی رضا کے لیے 30 روزے رکھے، اللہ نے 300 دنوں کا ہمیں اجر عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا میں اسے 10 گنا کر کے عطا کروں گا۔ رب کائنات یہ ساری نیکیاں پوری امت کو نصیب فرمائے، اور رمضان کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو حدیث کے اندر آتا ہے نا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جو ہی رمضان آتا ہے اللہ سارے جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور ایک دروازے کے بارے میں اسے باب الریان کہتے ہیں، کہ وہ صرف رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے، روزے داروں کے لیے اللہ نے وہاں رکھا ہے، اور وہاں کہتے ہیں سوائے رمضان کے روزے رکھنے والوں کے اور کوئی آدمی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجہنم، یہ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں شیطان قید ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، لیکن بہت سارے انسان نہ جھوٹ سے پرہیز کر رہے ہیں، نہ غیبت سے کر رہے ہیں، نہ لڑائی جھگڑے سے کر رہے ہیں، نہ حلال حرام کی تمیز کر رہے ہیں۔ پھر کیا معاملہ ہے؟ تو یہاں ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 عورتوں کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہلاکت کے قریب پہنچ گئی ہیں، اور قریب ہے کہ وہ ہلاک ہو جائیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا جائیں ان دونوں عورتوں کے سامنے پیالے رکھیں اور انہیں کہیں کیا کریں۔ جب عورتوں نے کہہ کی تو وہاں پھر درمیان میں گوشت آ گیا اس پیالوں کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی جو ہلاکت ہے، ان کی جو سخت یہاں اس وقت کمزوری آئی ہے، یہ غیبت کی وجہ سے آئی ہے، جھوٹ کی وجہ سے آئی ہے کہ روزہ اتنا کمزور ہو گیا ہے، اور یہ خون بتا رہا ہے کہ لوگوں کا خون کھانا اس کے برابر ہے کہ کسی کی غیبت کی جائے۔ اللہ رب کائنات غیبت جیسا بڑا جرم جو ہے اللہ اس سے مجھے آپ سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان میں بالخصوص ایسے جرم سے بچنا چاہیے۔ اور پھر رمضان یہ پھر ایسے لوگوں کے لیے جو غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو وہ پھر ایسے جرم سے بچ نہیں سکتے، ان کے لیے شیطان قید نہیں ہے، پھر وہ شیطانی اعمال خود کر رہے ہیں، شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جس طریقے سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا کام یہ ہے انسان کو فحش کاموں سے، بے حیائی سے، غلط کاموں سے روک دیتی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہاں حاجی صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں،
نماز پڑھتے بھی ہیں، ہاں ذکر بھی کرتے ہیں، باہر جا کر جھوٹ بھی بولتے ہیں اور باہر جا کر غلط کام بھی کرتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ نماز تو روکنا چاہتی ہے، وہ رک نہیں رہے۔ مسئلہ یہ ہے وہ نماز کی جو روح ہے اس کو زندہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب رمضان کی روح کو زندہ نہیں رکھا جائے گا، وہاں جا کر انسان کے لیے قید والا شیطان نہیں ہے، بلکہ وہ شیطانی اعمال خود کر رہا ہے اور شیطان کو خوش کرنے کے کام کر رہا ہے۔ اللہ رب کائنات ایسے غلط کاموں سے مجھے آپ سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا عشرہ تقریباً تکمیل کی طرف ہے، ایک آدھ دن کے بعد پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا، دوسرے عشرے کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور کچھ دنوں کے بعد تیسرا عشرہ، اور یوں رمضان ختم ہو جائے گا۔ خوش قسمت لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الصیام نصف الصبر، یہ جو رمضان ہے نا آدھا صبر ہے، آدھا صبر ہے، آدھا صبر ہے۔ اور صبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصبر نصف الایمان، صبر جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ یہاں صبر کیا جاتا ہے، کھانے بھوک لگی ہے صبر کر رہے ہیں، پیاس ہے صبر ہو رہا ہے، آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، بیماریاں ہیں صبر کر رہے ہیں، تو اس کا بدلہ اللہ نے پھر آدھا ایمان گویا کہ اس کے بدلے میں جنت رکھ دی ہے۔ اللہ رب کائنات ہمیں صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ماہ صیام کے صحیح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں اعمال جو کرنے ہیں وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو زیادہ پڑھا جائے۔ اور دوسرے بارے میں یہ بتایا گیا کہ زیادہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو ہماری اساس ہے، بنیاد ہے، جو ہم قلب و جان سے جس پر ایمان بھی لاتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ اللہ کی توحید کا بھی اقرار کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا بھی اقرار کر رہے ہیں، تو یہاں اس کا زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ایک تو استغفار اور دوسری ہے، اور پھر ایک پہلے عشرے کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں پہلے عشرے کے بارے میں کون سی دعا سکھائی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اس کو زیادہ پڑھا جائے۔ اللہ رب کائنات ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے ساتھ ہمارے نیکیوں کے درجات بلند ہوں اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ پہلے عشرہ تکمیل کی طرف ہے، اس کا اہتمام کیا جائے، استغفار کا اہتمام کیا جائے، کلمے کا اہتمام کیا جائے۔ اور دوسری بات جو خاص ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن مجید جو اس رمضان کے اندر اس کی تکمیل ہوئی ہے، جتنا عرصہ اس کا نزول بتدریج ہوتا رہا، لیکن تکمیل جا کر رمضان میں آ رہا ہے، اور اس کے اندر ایک پھر دن آ رہا ہے لیلۃ القدر کا بھی آ رہا ہے۔ اللہ رب کائنات اس وقت ایمان والوں کو کتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کے بارے میں آگے چل کے بات ہوگی۔ اللہ رب کائنات ہر دن کا احترام، ہر وقت کا احترام، ہر شب کا احترام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لا یعنی بےہودہ گوئی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے امور جن سے روزے کی روح ختم ہو جاتی ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گویا کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزہ دار کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ایک تو روزہ دار کو للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے فرمایا دو خوشیاں ہیں، ایک عند فطر ہی، ایک افطار کے وقت سارا سامان موجود ہے آگے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ انتظار میں ہے کب غروب آفتاب ہو جائے، اس کا تیقن ہو جائے اور میں روزہ کھولوں، روزہ کھول کر بڑی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی خوشی جو ہے وَعِندَ لِقَاءِ رَبِّ، دوسری ملاقات جو کرانی اللہ رب کائنات کا دیدار رمضان والوں کو نصیب ہوگا۔ جو رمضان کے روزے رکھیں گے ان کو اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب کائنات یہ دونوں خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید زیادہ اس کے اندر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ رمضان میں اب لنگوٹا کس لیتے تھے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حتی یتورم قدمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے، اتنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتے تھے، ان کے پاؤں پر سوجن آ جایا کرتی تھی۔ تو یہاں لکھا گیا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عبادت اتنی کریں کہ تھک جائیں، اتنی عبادت کر لینی چاہیے۔ اللہ وہ ہمیں تمام چیزیں نصیب فرمائے جس سے ہماری بخشش بھی ہو سکے، اللہ کی رحمت کا حصول بھی ہو سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی پورا ہو سکے، رمضان کا احترام بھی ہو سکے، اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بھی ہو۔ اور دعائیں ایسی کر لیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا روزانہ قبول ہوتی ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اپنے لیے دعا کرنی ہے، پوری امت کے لیے دعا کرنی ہے، تمام لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ دیکھو اشار المواسات ہمدردی کا ماہ ہے، یہاں ایک دوسرے کا خیال بھی کرنا ہے، معاشرے کا بھی خیال کرنا ہے، پڑوس کا بھی خیال کرنا ہے، رشتہ داروں کا بھی خیال کرنا ہے، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے، کیونکہ سخت وعید اس کے بارے میں ہے کہ
رمضان کے روزے بھی مل جائیں، لیلۃ القدر کی رات بھی مل جائے، ساری چیزیں مل جائیں، لیکن جو انسان والدین کا نافرمان ہے، رب کائنات اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ والدین کا بھی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کی مزید باتیں آئندہ نشست میں عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔